وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رافع ابن حریملہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کہتے، ہم خود بھی تو اللہ سے اللہ کا کلام سنیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات نصرانیوں نے کہی تھی۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی ٹھیک بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت انہی کے بیان کے دوران میں ہے، لیکن یہ قول سوچنے کے قابل ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی اطلاع خود اللہ تعالی ہمیں کیوں نہیں دیتے، اور یہی بات ٹھیک ہے، واللہ اعلم۔ مفسرین کہتے ہیں یہ قول کفار عرب کا تھا، اور پھر یہ جو فرمایا کہ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یعنی ان کے پاس جب کبھی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ نہ دیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ اور جگہ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ الآیات، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے ہماری ان زمینوں میں چشمے جاری نہ کر دیں۔ اور جگہ فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا الی آخر الآیہ، یعنی ہماری ملاقات کے منکر کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، اللہ تعالی ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے۔ اور جگہ فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یعنی ان کافروں میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خود کوئی کتاب دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ آیات صاف بتاتی ہیں کہ مشرکین عرب نے رسول اللہ سے صرف تکبر و عناد کی بنا پر ایسی ایسی چیزیں طلب کی۔ اسی طرح یہ مطالبہ بھی انہی مشرکین کا تھا، اور ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسے ہی فضول سوالات کیے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے یسألک اہل الکتاب الی آخرہ، یعنی اہل کتاب آپ سے چاہتے ہیں اے نبی کہ آپ ان پر کوئی آسمانی کتاب اتاریں، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، ان سے تو کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو آمنے سامنے دکھائیے۔ اور جگہ فرمان ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں، پھر فرمایا کہ ان کے اور ان کے دل یکساں اور مشابہ ہو گئے، یعنی ان مشرکین کے دل کفار جیسے ہو گئے۔ اور جگہ فرمایا لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو جادوگر اور دیوانہ کہا تھا، انہوں نے بھی ان کے موافقت کی۔ پھر فرمایا ہم نے یقین والوں کے لیے اپنی آیات بیان کر دیں جن سے رسول کی تصدیق عیاں ہے، کسی اور چیز کی طلب کی حاجت باقی نہیں رہی، یہی نشانیاں ایمان لانے کے لیے کافی ہیں۔ ہاں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہو انہیں کسی آیت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، جیسے فرمایا ان الذین حقت علیہم الآیات، جن پر آپ کے رب کی بات اے نبی ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام آیات آ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بے شک ہم نے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈراوا دینے والا بنا کر بھیجا ہے، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نصیحت کرنا ہے۔ حدیث میں ہے خوشخبری جنت کی اور ڈراوا جہنم سے۔ لا تسأل کی دوسری قراءت ما تسأل بھی ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت لن تسأل بھی ہے، یعنی آپ سے کفار کی بابت سوال نہیں کیا جائے گا، جیسے فرمایا
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، یعنی اے نبی آپ پر صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمے ہے۔ اور فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، ان پر داروغہ نہیں۔ اور جگہ فرمایا نحن اعلم بما یقولون الآیات، اے نبی ہم ان کی باتیں بخوبی جانتے ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ آپ قرآن کی نصیحتیں انہیں سنا دیجئے جو قیامت سے ڈرتے ہوں۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، ایک قراءت اس کی ولا تسأل بھی ہے، یعنی ان جہنمیوں کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کچھ نہ پوچھیے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کا حال اتنا بد اور برا ہے کہ آپ کچھ نہ پوچھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تذکرہ، قرطبی نے تذکرے میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ کے والدین زندہ کیے گئے اور ایمان لے آئے، لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے کسی کے سوال پر فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہیں، اس کا جواب بھی وہاں ہے، لیکن یاد رہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کے زندہ ہونے کی روایت کتب صحاح ستہ وغیرہ میں نہیں، اور اس کی اسناد ضعیف ہیں، واللہ عالم۔ ابن جریر کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن پوچھا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ محال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کریں۔ پہلی ہی قرأت ٹھیک ہے، لیکن ہمیں امام حمام پر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے اسے محال کیسے کہہ دیا۔ ممکن ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب رسول اللہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتے تھے اور انجام معلوم نہ تھا، پھر جب ان دونوں کی حالت معلوم ہو گئی کہ وہ آگ میں ہیں تو رسول اللہ اس سے ہٹ گئے اور بیزاری ظاہر فرمائی اور صاف بتا دیا کہ وہ دونوں یعنی آپ کے ماں باپ جہنمی ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا تورات میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم جو صفتیں رسول اللہ کے قرآن میں ہیں وہی تورات میں بھی ہیں۔ تورات میں ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ بد زباں ہیں، نہ سخت گو، نہ بد خلق، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں، نہ برائی کے بدلے برائی کرنے والے ہیں، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہ اٹھائیں گے جب تک کہ ٹیڑھے دین کو ان کی وجہ سے بالکل ٹھیک اور درست نہ کر دیں، اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں اور ان کے بہرے کان سننے نہ لگ جائیں اور ان کے زنگ آلودہ دل صاف نہ ہو جائیں۔ بخاری کی کتاب البیوع میں بھی یہ حدیث ہے اور کتاب التفسیر میں بھی۔ ابن مردویہ میں اس روایت کے بعد ہے، عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جا کر کعب الاحبار رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اور آپ سے اے نبی یہ یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو آپ کا کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں،
وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ سے اے نبی ہرگز راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ بھی انہیں چھوڑیے اور رب کی رضا پر چلیے۔ انہیں دعوت رسالت پہنچا دیجیے، دین حق وہی ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس پر قائم رہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلے میں رہے گی اور غلبے کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ پھر اپنے نبی کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ ہرگز ان یہود و نصارہ کی رضامندی اور ان سے صلح جوئی کے لیے اپنے دین میں سست نہ ہونا، ان کی طرف نہ جھکنا، نہ ان کا کہا ماننا۔ فقہاء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفر ایک ہی مذہب ہے، خواہ وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا کوئی اور ہوں، اس لیے کہ ملت کا لفظ یہاں مفرد ہی رکھا، جیسے اور جگہ ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے اے کفار و مشرکین تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس استدلال پر اس مسئلے کی بنا ڈالی ہے کہ مسلمان اور کفار آپس میں وارث نہیں ہو سکتے اور کافر آپس میں ایک دوسروں کے وارث ہو سکتے ہیں، گو وہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہوں یا دو الگ الگ کفروں کے کافر ہوں۔ امام شافعی کا یہی مذہب ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت میں یہی قول ہے، اور دوسری روایت میں امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ کا یہ قول مروی ہے کہ دو مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں۔ ایک صحیح حدیث میں بھی یہی مضمون ہے جس کو امام ابن ماجہ نے نکالا ہے۔ واللہ اعلم۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ حق تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور روایت میں ہے کہ اس سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت سوال جنت ہو اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حلال و حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ رکھنا، ہیر پھیر نہ کرنا وغیرہ، یہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں واضح آیات پر عمل کرنا، متشابہ آیات پر ایمان لانا، مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا، حق تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا مطلب حق اتباع بجا لانا بھی مروی ہے۔ پس تلاوت بمعنی اتباع ہے، جیسے والقمری اذا تلاها میں ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے، اور جب کبھی کسی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرماتے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اس کتاب پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کو سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے اور جگہ ہے لو انہم اقاموا التوراۃ، اور فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یعنی اگر یہ تورات و انجیل پر اور اللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پر قائم رہتے تو ان کے اوپر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملتا۔ فرمایا اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا اس کا قائم نہ کر لو، تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ ان کا قائم کرنا لازم ہے کہ اس میں جو ہے اسے سچا جانو، اور اس میں رسول اللہ کا ذکر، رسول کی صفت، آپ کی تابع داری کا حکم، رسول کی ہم رکابی کی رغبت، سب کچھ موجود ہے۔ اور جگہ فرمایا جو لوگ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہیں، جس رسول کا ذکر اور تصدیق اپنی کتاب تورات اور انجیل میں بھی وہ لکھا دیکھتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ الی آخرہ، یعنی تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب پاک ہیں، ہمارے رب کا وعدہ بالکل سچا اور صحیح ہے۔ اور جگہ ہے جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں
اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے تو اپنے ایمان کا اقرار کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی سے ماننے والوں میں سے ہیں۔ انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے ہٹاتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے قل للذین اوتوا الکتاب والامیین الآیات، یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر مان لیں تو راہ راست پر ہیں، اور اگر نہ مانیں تو آپ پر اے نبی صرف تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا اس کے ساتھ کفر کرنے والے خسارے والے ہیں، جیسے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، یعنی جو بھی اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی مجھے سنے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تو پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خبردار، پہلے بھی تقریباً اس موضوع کی آیت گزر چکی ہے اور اس کی مفصل تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے۔ یہاں صرف تاکید کے طور پر ذکر کی گئی اور انہیں نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی رغبت دلائی گئی، جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، جن کا نام اور کام بھی اس میں لکھا ہوا تھا، بلکہ رسول اللہ کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ بس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ کرنے سے ڈرایا جا رہا ہے، اور دینی اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور عرب میں جو نسلی طور پر بھی ان کے چچازاد بھائی ہیں، اللہ کی جو نعمت آئی ان میں سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ان سے حسد کر کے نبی کی مخالفت اور تکذیب پر آمدہ نہ ہونے کی ہدایت ہو رہی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کا انعام۔ اس آیت میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی بیان ہو رہی ہے، جو توحید میں دنیا کے امام ہیں، جنہوں نے تکالیف پر صبر کر کے احکام الہی کی بجاوری میں ثابت قدمی اور جواں مردی دکھائی۔ فرماتے ہیں اے نبی، آپ ان مشرکین اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں، ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے واقعات تو سنائیے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پر، اسوہ ابراہیمی علیہ السلام پر کون قائم ہے۔ وہ تو آپ اور آپ کے اصحاب ہیں۔ اور جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یعنی ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے پوری طرح وفاداری دکھائی۔ اور جگہ فرمایا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ الآیات، یعنی ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پیشوا، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، مخلص اور نعمت کے شکر گزار تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر راہ راست پر لگا دیا تھا، جنہیں ہم نے دنیا میں بھی بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی صالح اور نیک کار بنایا تھا۔
پھر ہم نے آپ کی طرف اے نبی وحی کی کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی ملت کی پیروی کریں جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور جگہ ارشاد ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا الآیات، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی اور نہ مشرک تھے، بلکہ خالص مسلمان تھے۔ ان سے قربت اور نزدیکی والا وہ شخص ہے جو ان کی تعلیم کا تابع ہو، اور یہ نبی اور ایمان والے۔ ان ایمان والوں کے دوست تو اللہ خود ہیں۔ ابتلا کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات سے مراد شریعت کا حکم اور ممانعت وغیرہ ہے۔ کلمات سے مراد کلمات تقدیر یہ بھی ہوتی ہے، جیسے مریم علیہ السلام کی بابت ارشاد ہے صدقت بکلمات ربها، یعنی مریم علیہ السلام نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اللہ کے لکھے ہوئے کی بھی۔ اور کلمات سے مراد کلمات شرعیہ بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ کا فرمان وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی اللہ تعالیٰ کے شرعی کلمات سچائی اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے۔ یہ کلمات یا تو سچی خبریں ہیں یا طلب عدل ہے۔ غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا درجہ ملا۔ ان کلمات کی نسبت بہت سے اقوال ہیں، مثلا احکام حج، مونچھوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال منڈوانا یا رکھنا تو مانگ نکالنا، ناخن لینا، زیر ناف کے بال لینا، ختنہ کرانا، بغل کے بال لینا، پیشاب پاخانے کے بعد استنجا کرنا، جمعے کے دن غسل کرنا، طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمار کرنا، طواف افادہ کرنا۔ کلمات ابراہیمی میں اپنی قوم سے علیحدگی کرنا، بادشاہ وقت سے نڈر ہو کر اسے بھی تبلیغ کرنا، پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبت آئے اس پر صبر و سحار کرنا، پھر وطن اور گھر بار کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوڑ کر ہجرت کرنا، مہمانداری کرنا، جانی اور مالی مصیبت اللہ تعالیٰ کی راہ میں برداشت کرنا، یہاں تک کہ بچے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا، اور وہ بھی اپنے ہی ہاتھ سے۔ یہ کل احکام خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام بجا لائے۔ سورج، چاند، ستاروں سے بھی آپ کی آزمائش ہوئی، امامت کے ساتھ بیت اللہ بنانے کا حکم کے ساتھ، احکام حج کے ساتھ، مقام ابراہیم کے ساتھ، بیت اللہ کے رہنے والوں کی روزیوں کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دین پر بھیجنے کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خلیل ابراہیم، میں تمہیں آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں تم کیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا مجھے لوگوں کا امام بنا دیجئے، کعبے کو لوگوں کے ثواب اور اجتماع کا مرکز بنا دیجئے، یہاں کے لوگوں کو امن دے دیجئے، ہمیں مسلمان فرما بردار بنا لیجئے، ہماری اولاد میں اپنی اطاعت گزار ایک جماعت رکھیے، یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزیاں دیجئے۔ یہ تمام باتیں اللہ عز و جل نے پوری کر دیں، اور یہ سب نعمتیں آپ کو عطا ہوئیں۔ صرف ایک آرزو پوری نہ ہوئی، کہا تھا کہ میری اولاد کو بھی امامت ملے، تو جواب ملا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ کلمات سے مراد آیات بھی ہیں۔ موطا وغیرہ میں ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کرانے والے، سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے، سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے، سب سے پہلے مونچھیں ہلکی کرنے والے، سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ سفید بال دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا وقار و عزت ہے۔ کہنے لگے اے اللہ پھر تو آپ اسے اور زیادہ کر دیجئے۔ سب سے پہلے ممبر پر خطبہ دینے والے، سب سے پہلے قاصد بھیجنے والے، سب سے پہلے تلوار چلانے والے، سب سے پہلے مسواک کرنے والے، سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے، سب سے پہلے پاجامہ پہننے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مختلف صحابہ و تابعین وغیرہ سے کلمات کی تفسیر میں جو کچھ انہوں نے کہا تھا ہم نے نقل کر دیا، اور ٹھیک بھی یہی ہے کہ یہ سب باتیں ان کلمات میں تھیں۔ کسی خاص تخصیص کی کوئی قوی وجہ ہمیں نہیں ملی، واللہ اعلم۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت کی اور اصل دین کی ہیں: مونچھیں کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی دینا، ناخن لینا، پوریاں دھونی، بغل کے بال لینا، زیر ناف کے بال لینا، استنجا کرنا۔ راوی کہتا ہے میں 10ویں بات بھول گیا، شاید کلی کرنا تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
5 باتیں فطرت کی ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال موڑ لینا، مونچھیں کم کرانا، ناخن لینا، بغل کے بال لینا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی امامت کی خوشخبری سن کر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں، جو قبول تو کی جاتی ہے لیکن ساتھ ہی خبر دی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کا عہد نہ پہنچے گا، وہ امام نہ بنائے جائیں گے، نہ ان کی اقتداء اور پیروی کی جائے گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت اس مطلب کو اور واضح کر دیتی ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ وہاں ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد میں سے تھے، اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب آپ ہی کی اولادوں میں ہوئیں، صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ یہاں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں ظالم کو امام نہیں بناؤں گا۔ ظالم سے مراد بعض نے مشرک بھی لیے ہیں۔ عہد سے مراد امر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ظالم کو کسی چیز کا والی اور بڑا نہ بنانا چاہیے، گو وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے ہو۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کی نیک اولاد کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ ظالم کا کوئی عہد نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا عہد توڑ دیا جائے، پورا نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا اس کے ساتھ کچھ وعدہ نہیں، دنیا میں تو خیر کھا پی رہا ہے اور عیش و عشرت کر رہا ہے۔ عہد سے مراد دین بھی ہے، یعنی تمہاری تمام اولاد دیندار نہیں، جیسے اور جگہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، یعنی ان کی اولاد میں بھلے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اور اطاعت کے معنی بھی کیے گئے ہیں، یعنی اطاعت صرف معروف اور بھلائی میں ہے، اور عہد کے معنی نبوت کے بھی آئے ہیں۔ ابن خویزمند مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظالم شخص نہ تو خلیفہ بن سکتا ہے، نہ حاکم، نہ مفتی، نہ گواہ اور نہ راوی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو قبلہ مقرر کر لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، آپ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھائے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے رب آپ ہم سے قبول فرمائیے، آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے
اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھیے اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھائیے اور ہماری توبہ قبول فرمائیے، آپ توبہ قبول فرمانے والے اور رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بیت اللہ امن و امان کی جگہ۔ مثابہ سے مراد بار بار آنا ہے۔ حج کر کے گو چلے جائیں، لیکن سب کے دل میں لگن لگی رہتی ہے۔ ہر جگہ سے لوگ بھاگے دوڑے اس کی طرف جوق در جوق چلے آ رہے ہیں۔ یہی جمع ہونے کی جگہ ہے، یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کے آس پاس تو لوٹ مار ہوتی رہتی، لیکن یہاں امن و امان رہتا ہے، کسی کو کوئی گالی بھی نہ دیتا۔ یہ جگہ ہمیشہ متبرک اور شریف رہی، نیک روحیں اس کی طرف مشتاق رہتی ہیں، گو ہر سال زیارت کریں، لیکن تاہم خیال ادھر ہی رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، آپ نے دعا مانگی تھی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیجیے۔ یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی دیکھتا تو خاموش ہو جاتا۔ سورہ مائدہ میں ہے قیاما للناس، یعنی یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین پر گرا دیا جائے۔ اس گھر کے شرف کو دیکھ کر پھر اس کے بانی اول ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے شرف کو خیال فرما لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ الآیات، یعنی ہم نے بیت اللہ کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو دی اور کہہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور جگہ ہے ان اول بیت وضع للناس، یعنی اللہ کا پہلا گھر مکہ ہے جو برکت و ہدایت والا، مقام ابراہیم والا، امن و امان والا، نشانیوں والا ہے۔ مقام ابراہیم کا تذکرہ۔ مقام ابراہیم سے مراد کل حرم ہے، اور خاص مقام ابراہیم بھی ہے، اور پورا حج بھی ہے، مثلا عرفات، مشعر الحرام، مینا، رمی جمار، صفا مروہ کا طواف۔ مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جسے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا، لیکن سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ دراصل یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر لیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے؟ رسول نے فرمایا ہاں۔ کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سوال پر تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ حکم نازل ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے دن مقام ابراہیم کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہی ہے جسے قبلہ بنانے کا ہمیں حکم ہوا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں یہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہی میری زبان سے نکلا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کاش ہم مقام ابراہیم کو قبلہ بنا لیتے، تو حکم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کاش آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دیں۔ اس پر پردے کی آیت اتری۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے خفا ہیں، تو میں نے جا کر ان سے کہا کہ اگر تم باز نہ آؤ گی تو اللہ تعالیٰ تم سے اچھی بیویاں تمہارے بدلے اپنے نبی کو دیں گے۔ اس پر بھی فرمان باری نازل ہوا کہ عسى ربہ۔ اس حدیث کی بہت سی اسناد ہیں اور بہت سی کتابوں میں مروی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت مروی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان مشرکین قیدیوں سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جب مر گیا اور رسول اللہ اس کے جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے کہا تھا کہ کیا آپ اس منافق کافر کا جنازہ پڑھیں گے؟ رسول اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اس پر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ نازل ہوئی، یعنی اے نبی آپ ان منافقوں میں سے آج کے بعد پھر کبھی دوبارہ نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور آپ کو ایسے منافقوں کے جنازے سے روک دیا گیا۔
ابن جریج کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طواف میں 3 مرتبہ رمل کیا، یعنی ڈر جتلانے اور ڈر غالب کرنے کی چال چلے، اور 4 چکر چل کر کیے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مقام ابراہیم کو رسول اللہ نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا تھا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی عمارت بنا رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر دیتے جاتے تھے اور کعبے کی بنا کرتے جاتے تھے، اور اس پتھر کو سرکاتے جاتے تھے، جہاں دیوار اونچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے، اسی طرح کعبے کی دیواریں پوری کی۔ اس کا پورا بیان ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس پتھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان ظاہر تھے، جو عرب کی جاہلیت کے زمانے کے لوگوں نے بھی دیکھے تھے۔ ابو طالب نے اپنے مشہور قصیدے میں کہا ہے وَمَوْطِئُ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةً عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلِ، یعنی اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان تازہ بتازہ ہیں، جن میں جوتے نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مقام ابراہیم میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی انگلیاں اور آپ کے تلوے کا نشان دیکھے تھے، پھر لوگوں کے چھونے سے وہ نشان مٹ گئے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم اس کی جانب یعنی مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا ہے، تبرک کے طور پر چھونے اور ہاتھ لگانے کا نہیں۔ اس امت نے بھی اگلی امتوں کی طرح بلا حکم الہی بعض کام اپنے ذمے لازم کر لیے جو نقصان دہ ہیں، وہ نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مٹ گئے۔ یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کعبہ سے متصل تھا، کعبے کے دروازے کی طرف حجر اسود کی جانب، دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا، جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ خلیل اللہ نے یا تو اسے یہاں رکھوا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ یہیں بنایا ہوگا اور اسی جگہ وہ پتھر رکھا ہے۔ واللہ اعلم۔ احکام بیت اللہ، یہاں عہد سے وہ حکم مراد ہے جس میں کہا گیا ہے پاک رکھنا گندی اور نجس اور بری چیزوں سے۔ عہد کا تعدیہ الہ سے ہو تو مانے ہم نے وہی کی اور پہلے سے کہہ دیا کہ ہیں۔ پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بتوں سے بچانا، غیر اللہ کی عبادت وہاں نہ ہونے دینا، لغو کاموں، فضول بکواس، جھوٹی باتوں، شرک و کفر، ہنسی مذاق سے اسے محفوظ رکھنا بھی شامل ہے۔ طائف کے ایک معنی تو طواف کرنے والوں کے ہے، دوسرے معنی باہر سے آنے والوں کے ہیں۔ اس تقدیر پر عاکفین کے معنی مکے کے باشندے ہوں گے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ امیر وقت سے کہنا چاہیے کہ لوگوں کو بیت اللہ میں سونے سے منع کریں، کیونکہ ممکن ہے کسی وقت جنبی ہو جائیں یعنی احتلام وغیرہ ہو جائے، ممکن ہے کبھی آپس میں فضول باتیں کریں، تو ہم نے سنا کہ انہیں نہ روکنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہیں بھی عاکفین کہتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی میں فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سویا کرتے تھے، وہ جوان اور کوارے تھے۔ رکع سجود سے مراد نمازی ہے۔ یہ پاک رکھنے کا حکم اس واسطے دیا گیا کہ اس وقت بھی بت پرستی رائج تھی، دوسرے اس لیے کہ یہ بزرگ اپنی نیتوں میں یہ بات رکھیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا، اس آیت میں یہی حکم ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی نماز افضل ہے یا طواف۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں باہر والوں کے لیے طواف افضل ہے، اور جمہور کا قول ہے کہ ہر ایک کے لیے نماز افضل ہے۔ اس کی تفصیل کی جگہ تفسیر نہیں۔ مقصد اس سے مشرکین کو تنبیہ اور تردید ہے کہ بیت اللہ تو خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں اوروں کی عبادت کرنی اور خالص اللہ کے عبادت گزاروں کو اس سے روکنا کس قدر صریح ناانصافی ہے۔ اس لیے اور جگہ قرآن میں فرمایا کہ ایسے ظالموں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مشرکین کی اس کھلی تردید کے ساتھ ہی یہود و نصارہ کی بھی اس میں تردید ہو گئی کہ جب وہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی افضلیت، بزرگی اور نبوت کے قائل ہیں، جب وہ جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ شریف گھر انہی کے متبرک ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے،
جب وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ محض نماز و طواف اور دعا اور عبادت رب کے لیے بنایا گیا ہے، حج و عمرے اور اعتکاف وغیرہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، تو پھر باوجود ان نبیوں کی تابعداری کے دعوے کے کیوں حج و عمرے سے روکے ہوئے ہیں؟ کیوں بیت اللہ میں حاضری نہیں دیتے؟ بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام نے اس بیت اللہ کا حج کیا، جیسا کہ حدیث میں صاف موجود ہے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اور مساجد کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اور جگہ قرآن میں ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یعنی اللہ تعالیٰ نے مساجد کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں ان کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ مسجدیں جس کام کے لیے ہیں اسی کے لیے ہیں، اور احادیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ مساجد کی پاکیزگی کا حکم آیا ہے۔ امام ابن کثیر نے اس بارے میں ایک خاص رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے کعبۃ اللہ فرشتوں نے بنایا تھا، لیکن یہ سند غریب ہے۔ بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، حرا، طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان اور جودی، ان 5 پہاڑوں سے بنایا تھا، لیکن یہ بھی سند غریب ہے۔ بعض کہتے ہیں شیث علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، لیکن یہ بھی اہل کتاب کی بات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم کرتا ہوں، اس کا شکار نہ کھیلا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، یہاں ہتھیار نہ اٹھائے جائیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ لوگ تازہ پھل لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا کرتے تھے، رسول اللہ اسے لے کر دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں، ہماری ناپ تول میں برکت دیجیے۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بندے، آپ کے خلیل اور آپ کے رسول تھے، میں بھی آپ کا بندہ اور آپ کا رسول ہوں۔ انہوں نے آپ سے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں بھی آپ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، جیسے انہوں نے مکے کے لیے کی تھی، بلکہ ایسی ہی ایک اور بھی۔ پھر رسول اللہ کسی چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی حرمت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میری خدمت کے لیے لے آؤ۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے لے چلے۔ میں اب سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ باہر سے آ رہے تھے، جب احد پہاڑ نظر آیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب مدینہ نظر آیا تو فرمانے لگے یا اللہ میں اس کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا۔ اے اللہ ان کے مد اور ساع اور ناپ میں برکت دیجیے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے اے اللہ جتنی برکت آپ نے مکے میں دی ہے اس سے دگنی برکت مدینے میں دیجیے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے مدینے میں قتل نہ کیا جائے اور چارے کے سوا یہاں کے درختوں کے پتے بھی نہ جھاڑے جائیں۔ اسی مضمون کی دوسری بھی بہت سی احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مدینے میں بھی مثل مکے کے حرم ہے۔ یہاں ان احادیث کے وارد کرنے سے ہماری غرض مکہ مکرمہ کی حرمت اور یہاں کا امن بیان کرنا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ شروع سے حرم اور امن ہے، بعض کہتے ہیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تب سے اس شہر یعنی خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ کو حرمت و عزت والا بنایا ہے، اب یہ قیامت تک حرمت و عزت والا ہی رہے گا، اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں، میرے لیے بھی صرف آج کے دن ہی ذرا سی دیر کے لیے حلال ہوا تھا، اب وہ حرام ہی حرام ہے، سنو اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، ہاں جو اس کے مالک تک پہنچانا چاہے اس کے لیے اٹھانا جائز ہے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ حدیث آپ نے خطبے کے دوران بیان فرمائی تھی، اور عباس رضی اللہ عنہما کے سوال پر آپ نے اذخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دی تھی۔ ابن شریح عدوی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعید سے اس وقت کہا جب کہ وہ مکے کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر سن،
فتح مکہ والے دن صبح ہی صبح رسول اللہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا، اور میں نے آنکھوں سے رسول اللہ کو اس وقت دیکھا۔ آپ نے حمد و ثنا اللہ کی بیان کی اور اس کے بعد فرمایا کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ کسی ایماندار کو اس میں خون بہانا یا اس کا درخت کاٹنا حلال نہیں۔ اگر کوئی میری اس لڑائی کو دلیل بنائے تو کہہ دینا کہ میرے لیے صرف آج ہی کے دن کی اس ساعت یہاں جہاد حلال تھا، پھر اس شہر کی حرمت آ گئی ہے جیسے کل تھی۔ خبردار ہر حاضر غائب کو یہ پہنچا دے۔ لیکن عمر نے یہ حدیث سن کر صاف جواب دیا کہ میں تجھ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں۔ حرم نافرمان کو اور خونی کو اور بربادی کرنے والے کو نہیں بچاتا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ کوئی ان دونوں احادیث میں تعارض نہ سمجھے۔ تطبیق یوں ہے کہ مکہ روز اول سے حرمت والا تھا، لیکن اس حرمت کی تبلیغ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو اس وقت سے تھے جب کہ آدم علیہ السلام کا خمیر گوند رکھا تھا، بلکہ آپ اس وقت بھی خاتم النبیین لکھے ہوئے تھے، جیسا کہ مسند احمد میں ہے۔ لیکن تاہم ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ کی نبوت کی دعا کی کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یعنی انہی میں سے ایک رسول اے اللہ ان میں بھیجیے، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور تقدیر کی لکھی ہوئی وہ بات ظاہر واضح ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی ابتدائے نبوت کا تو کچھ ذکر کیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت اور میری ماں آمنہ کا خواب، وہ دیکھتی ہیں کہ ان میں سے گویا ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا اور وہ نظر آنے لگے۔ اس بات کا بیان کہ آیا مکہ افضل ہے جیسا کہ جمہور کا قول ہے، یا مدینہ افضل ہے مکے سے، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے تابعین کا مذہب ہے، اسے دونوں طرف کے دلائل کے ساتھ عنقریب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس جگہ یعنی مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنائیے، یعنی یہاں کے رہنے والوں کو نڈر اور بے خوف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، جیسے کہ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس مکہ شہر میں جو آیا وہ امن والا ہو گیا۔ اور جگہ ارشاد ہے اولم یروا الی آخر الآیہ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم مکہ کو امن والا بنایا، لوگ اس کے پاس سے اچک لیے جاتے ہیں اور یہاں وہ پرامن رہتے ہیں۔ اسی قسم کی اور آیات بھی ہیں اور اسی مضمون کی بہت سی احادیث بھی آپ سن چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قتال حرام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرماتے تھے کسی کو حلال نہیں کہ مکے میں ہتھیار اٹھائے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ کی یہ دعا حرمت کعبۃ اللہ کی بنا سے پہلے تھی، اس لیے کہا کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنائیے۔ سورہ ابراہیم میں یہی دعا ان لفظوں میں ہے، رب اجعل هذا البلد آمنا۔ شاید یہ دعا دوبارہ کی تھی جب بیت اللہ تیار ہو گیا اور شہر بس گیا، اور اسحاق علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے تولد ہو چکے، اسی لیے اس دعا کے آخر میں ان کی پیدائش کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کافروں کے لیے صرف دنیاوی فائدہ ہے۔ ومن کفرہ سے آخر تک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بعض نے اسے بھی دعا میں داخل کیا ہے، تو اس تقدیر پر مطلب یہ ہوگا کہ کفار کو بھی تھوڑا سا فائدہ دیجیے، پھر انہیں عذاب کی طرف بے بس کر دیجیے۔ اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی خلت یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بھی مخالف ہیں، اور اسے کلام اللہ ماننے پر یہ مطلب ہوگا کہ چونکہ امامت کا سوال جب اپنی اولاد کے لیے کیا اور ظالموں کی محرومی کا اعلان سن چکے، اور معلوم ہو گیا کہ آپ کے پیچھے آنے والوں میں بھی اللہ کے نافرمان ہوں گے، تو اب مارے ڈر کے ادب کے ساتھ بعد میں آنے والوں کی روزی کی طلب بھی صرف ایماندار اولاد کے لیے کی، مگر ارشاد باری ہوا کہ دنیاوی فائدہ تو کفار کو بھی میں دیتا ہوں، جیسے اور جگہ ہے کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یعنی ہم انہیں اور ان کو فائدہ دیں گے، آپ کے رب کی عطا رکی ہوئی محدود نہیں۔ اور جگہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، دنیا کا کچھ فائدہ گو اٹھا لیں لیکن ہماری طرف آ کر اپنے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھیں گے۔ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی
کافروں کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، ہماری طرف یہ لوٹیں گے اور ان کے اعمال پر ہم انہیں تنبیہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کی چھپی باتوں کو بخوبی جانتے ہیں، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچا کر سخت عذاب کی طرف بے قرار کریں گے۔ اور جگہ ہے لولا ان یکون الناس الی آخرہ، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں تو ہم کافروں کو چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر تکیے لگائے بیٹھے رہے اور سونا بھی دیتے، لیکن یہ سب دنیاوی فوائد ہیں، آخرت کا بھلا گھر تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہی اس آیت میں بھی ہے کہ ان کا انجام برا ہے، یہاں عیش کر لیں پھر وہاں سخت پکڑ ہوگی، جیسے اور جگہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی بہت سی ظالم بستیوں کو ہم نے مہلت دی پھر پکڑ لیا، انجام تو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ گندی باتوں کو سن کر صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں لیکن تاہم وہ انہیں رزق و عافیت دے رہے ہیں۔ اور حدیث میں ہے اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں پھر انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ۔ اس جملے کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل کرنا شاذ قرات کی بنا پر ہے، جو 7 قراء کی قرات کے خلاف ہے، اور ترکیب سیاق و سباق بظاہر اس کا انکار کرتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اس لیے کہ قالا کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اس شاذ قرات کی بنا پر اس کے فاعل اور قائل بھی ابراہیم علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، جو نظم کلام سے بظاہر مخالف ہے۔ واللہ اعلم۔ قواعد جمع ہے قاعدہ کی، ترجمہ اس کا پایا اور نوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اپنی امت کو بنائے ابراہیمی کی خبر دیجئے۔ ایک قراءت میں و اسماعیلو کے بعد و یقولانی بھی ہے، اسی کی دلالت میں آگے لفظ مسلمینی بھی ہے۔ دونوں نبی نیک کام میں مشغول ہیں اور قبول نہ ہونے کا کھٹکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ وہیب رحمہ اللہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت روتے اور فرماتے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کے مقبول پیغمبر الہی کا کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کا گھر اللہ کے فرمان سے بناتے ہیں، اور پھر خطرہ ہے کہ کہیں یہ قبولیت سے گر نہ جائے۔ سچ ہے مخلص مؤمنوں کا یہی حال ہے، یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، یعنی مؤمن وہ ہوتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خوف الہی سے کانپتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قبول نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال پر اس آیت کا یہی مطلب زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوا ہے، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بنیادیں ابراہیم علیہ السلام اٹھاتے تھے اور دعا اسماعیل علیہ السلام کرتے تھے، لیکن صحیح یہی ہے کہ دونوں ہر ایک کام میں شریک تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت اور بعض اور آثار بھی اس واقعے کے متعلق یہاں ذکر کیے جانے کے قابل ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کمر بند باندھنا عورتوں نے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہاجرہ علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ انہوں نے اسے باندھا تھا کہ سارہ علیہ السلام کو ان کا نقش قدم نہ ملے۔ انہیں اور ان کے جگر کے ٹکڑے اپنے ایک لوتے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام نکلے، جبکہ یہ پیارا بچہ دودھ پیتا تھا۔ اب جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے یہاں ایک ٹیلا تھا اور سنسان بیابان پڑا ہوا تھا، کوئی رہنے سہنے والا وہاں نہ تھا۔ یہاں لا کر ماں بیٹے کو بٹھا کر پاس تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھ کر آپ چلے گئے۔ جب خلیل اللہ واپس جانے کے لیے پلٹے تو ہاجرہ علیہ السلام آواز دینے لگیں کہ اے اللہ کے خلیل، ہمیں اس دہشت و وحشت والے بیابان میں اکیلا و تنہا چھوڑ کر، جہاں ہمارا کوئی مونس و ہمدم نہیں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس طرف توجہ تک نہ کی، پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ ہاجرہ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے التفات نہ فرمایا تو آپ فرمانے لگی اللہ کے خلیل، آپ ہمیں کسے سونپ چلے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو۔ کہا اے خلیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اللہ کا یہی حکم ہے۔
یہ سن کر حاجرہ علیہ السلام کو تسکین ہو گئی اور فرمانے لگی، پھر تشریف لے جائیے، وہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہ کریں گے، انہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہمارا سہارا ہے۔ حاجرہ لوٹ گئیں اور اپنے کلیجے کی ٹھنڈک، اپنی آنکھوں کے نور ابن نبی اللہ اسماعیل کو گود میں لے کر اس سنسان بیابان میں، اس ہو کے عالم میں لاچار اور مجبور ہو کر بیٹھ رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ثنیہ کے پاس پہنچے اور یہ معلوم کر لیا کہ اب حاجرہ پیچھے نہیں ہیں اور یہاں تک ان کی نگاہ کام بھی نہیں کر سکتی، تو بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، یعنی اے اللہ، میں نے اپنے بال بچوں کو ایک غیر آباد جنگل میں آپ کے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیجئے اور انہیں پھلوں کی روزیاں دیجئے، شاید وہ شکر گزاری کریں۔ آپ تو یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اپنی بیوی اور بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے چل دیے۔ ادھر حاجرہ علیہ السلام صبر و شکر کے ساتھ بچے سے دل بہلانے لگی۔ وہ تھوڑی سی کھجوریں اور ذرا سا پانی ختم ہو گیا، اب نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ پینے کو پانی کا ایک قطرہ، خود بھی بھوکی پیاسی ہیں اور بچہ بھی بھوک پیاس سے بے تاب ہے، یہاں تک کہ اس معصوم نبی زادے کا پھول سا چہرہ کملانے لگا اور وہ تڑپنے اور بلکنے لگا۔ ممتا بھری ماں کبھی اپنی تنہائی اور بے کسی کا خیال کرتی ہے، کبھی اپنے ننھے سے ایک لوتے بچے کا یہ حال دیکھتی ہے اور سہمی جاتی ہے۔ معلوم ہے کہ کسی انسان کا گزر اس بھیانک جنگل میں نہیں، میلوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں، کھانا تو کہاں، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آ سکتا۔ صفا اور مروہ کی سعی کی ابتدا۔ حاجرہ علیہ السلام سے آخر اس ننھی سی جان یعنی اسماعیل علیہ السلام کا یہ ابتر حال دیکھا نہ جاتا تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں اور صفا پہاڑ جو پاس ہی تھا اس پر چڑھ جاتی ہیں اور میدان کی طرف نظریں دوڑاتی ہیں کہ کوئی آتا جاتا نظر آ جائے، لیکن نگاہیں مایوسی کے ساتھ چاروں طرف سے واپس آتی ہیں، تو اتر کر وادی میں پہنچ کر دامن اٹھا کر دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑ کی طرف جاتی ہیں، اس پر چڑھ کر نگاہیں چاروں طرف ڈالتی ہیں اور کسی کو بھی نہ دیکھ کر پھر وہاں سے اتر آتی ہیں، اور اسی طرح ان دونوں پہاڑیوں کا درمیانی تھوڑا سا حصہ دوڑ کر باقی حصہ جلدی جلدی طے کر کے پھر صفا پر چڑھتی ہیں۔ اسی طرح 7 مرتبہ کرتی ہیں۔ ہر چکر کے بعد آ کر بچے کو دیکھ جاتی ہیں کہ اس کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی جو حاجی کرتے ہیں اس کی ابتدا یہی ہے۔ 7ویں مرتبہ جو حاجرہ علیہ السلام مروہ پر آتی ہیں تو کچھ آواز کانوں میں پڑتی ہے جو آپ خاموش ہو کر احتیاط سے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ یہ آواز کیسی۔ آواز پھر آتی ہے اور اب کی مرتبہ صاف سنائی دیتی ہے، تو آپ آواز کی طرف لپک کر آتی ہیں اور اب جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں جبریل علیہ السلام کو پاتی ہیں۔ زمزم کا کنواں۔ جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ آپ جواب دیتی ہیں کہ میں حاجرہ ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی ماں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، ابراہیم تمہیں اس سنسان بیابان میں کسے سونپ گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں اللہ کو۔ فرمایا پھر تو وہ کافی ہے۔ حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے غیبی شخص، آواز تو میں نے سن لی، کیا کچھ میرا کام بھی نکلے گا؟ جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی، وہی زمین میں سے ایک چشمہ پانی کا ابلنے لگا۔ حاجرہ علیہ السلام نے ہاتھوں سے اس پانی کو مشک میں بھرنا شروع کیا، مشک پر کر کے پھر اس خیال سے کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر نکل جائے آس پاس باڑ باندھنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسماعیل یعنی حاجرہ علیہ السلام پر رحم کرے،
اگر وہ اس طرح پانی کو نہ روکتی تو زمزم کنویں کی شکل میں نہ ہوتا بلکہ وہ ایک جاری نہر کی صورت میں ہوتا۔ اب ہاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا اور دودھ پلانے لگیں۔ فرشتے نے کہا کہ تم بے فکر رہو، اللہ تمہیں ضائع نہ کریں گے۔ جہاں تم بیٹھی ہو یہاں اللہ کا ایک گھر اس بچے اور اس کے باپ کے ہاتھوں بنے گا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اب یہیں رہائش اختیار کر لی۔ زمزم کا پانی پیتیں اور بچے سے دل بہلاتیں۔ بارش کے موسم میں پانی کے سیلاب چاروں طرف سے آتے، لیکن یہ جگہ ذرا اونچی تھی، ادھر سے ادھر سے پانی گزر جاتا اور یہاں امن رہتا۔ کچھ مدت کے بعد جرہم کا قبیلہ کدا کے راستے کی طرف سے اتفاقاً گزرا اور مکہ مکرمہ کے نیچے کے حصے میں پڑاؤ کیا۔ ان کی نظریں ایک آبی پرندے پر پڑیں۔ آپس میں کہنے لگے، یہ پرندہ تو پانی کا ہے اور یہاں پانی کبھی نہ تھا۔ ہماری آمد و رفت یہاں سے کئی مرتبہ ہوئی، یہ تو خشک جنگل اور چٹیل میدان ہے، یہاں پانی کہاں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے آدمی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ وہاں تو بہترین اور بہت سا پانی ہے۔ اب وہ سب آئے اور اسماعیل ہاجرہ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں، پانی کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں شوق سے رہو، لیکن پانی پر قبضہ میرا ہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاجرہ علیہ السلام تو چاہتی ہی تھیں کہ کوئی ہم جنس یعنی انسان مل جائے، چنانچہ اس قافلے نے یہیں پڑاؤ کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا پہلا نکاح۔ اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے، ان سب کو آپ سے بڑی ہی محبت ہو گئی، یہاں تک کہ جب آپ بالغ ہوئے تو انہی میں نکاح بھی کیا اور انہی سے عربی زبان بھی سیکھی۔ ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال یہی ہوا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ اپنے لخت جگر کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کا یہ آنا جانا براق پر ہوتا تھا، ملک شام سے آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ یہاں تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ ملے۔ اپنی بہو سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، یعنی تمہارے خاوند اسماعیل؟ تو جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں یعنی شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا برا حال ہے، بڑی تنگی اور سختی ہے۔ فرمایا اچھا، جب تمہارا خاوند یعنی اسماعیل آئے انہیں سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو گویا آپ کو کچھ انس سا معلوم ہوا۔ پوچھا کیا کوئی صاحب تشریف لائے تھے؟ بیوی نے کہا ہاں، ایسی ایسی شکل و شباہت کے ایک عمر رسیدہ بزرگ آئے تھے۔ آپ کی نسبت پوچھا، میں نے کہا وہ شکار کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ پھر پوچھا کہ گزران کیسی چلتی ہے؟ میں نے کہا بڑی سختی اور تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ پوچھا کچھ مجھ سے کہنے کو بھی فرما گئے ہیں؟ بیوی نے کہا ہاں، کہہ گئے ہیں کہ جب وہ آئیں میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ آپ فرمانے لگے بیوی سنو، یہ میرے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو فرما گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو الگ کر دوں، چونکہ تم نے ناشکری کی، جاؤ میں نے طلاق دی۔ انہیں طلاق دے کر آپ نے اسی قبیلے میں اپنا دوسرا نکاح کر لیا۔ ایک مدت کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام باجازت الہی یہاں آئے۔ اس مرتبہ بھی اتفاقاً ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے پوچھا تو جواب ملا کہ ہمارے لیے روزی کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں، آپ آئیے تشریف رکھیے، جو کچھ حاضر ہے وہ تناول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ گزر بسر کیسی ہوتی ہے، کیا حال ہے؟ جواب ملا کہ الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں اور بفضل اللہ کشادگی اور راحت ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت۔ پوچھا تم پیتے کیا ہو؟ جواب ملا پانی۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں گوشت اور پانی میں برکت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اناج ان کے پاس ہوتا اور یہ کہتی تو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اناج کی برکت کی دعا بھی کرتے۔ اب اس دعا کی برکت سے اہل مکہ صرف گوشت اور پانی پر گزارا کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں جا رہا ہوں، تم اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو ثابت اور آباد رکھیں۔ بعد از اسماعیل علیہ السلام آئے سارا واقعہ معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا
یہ میرے والد مکرم تھے، مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں الگ نہ کروں، تم شکر گزار ہو۔ بیت اللہ کی تعمیر۔ پھر ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی اور آپ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیر سیدھے کرتے ہوئے پایا۔ اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھتے ہی کھڑے ہوئے اور با ادب ملے۔ جب باپ بیٹا مل کر فارغ ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، مجھے اللہ کا ایک حکم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابا جو حکم ہوا ہو اس کی تعمیل کیجیے۔ کہا، بیٹا تمہیں بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ عرض کرنے لگے، میں حاضر ہوں۔ کہا، اس جگہ اللہ کا ایک گھر بنانا ہے۔ کہنے لگے، بہت بہتر۔ اب باپ بیٹے نے بیت اللہ کی نیو رکھی، یعنی بنیاد، اور دیواریں اونچی کرنی شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے جاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام چنتے جاتے تھے۔ جب دیواریں قدریں اونچی ہو گئیں تو ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر یعنی مقام ابراہیم کا پتھر لائے۔ اس اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کے پتھر رکھتے جاتے تھے اور دونوں باپ بیٹے یہ دعا مانگتے جاتے تھے کہ باری تعالیٰ آپ ہماری اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائیے، آپ سننے اور جاننے والے ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ نیز یہ روایت اور کتب حدیث میں بھی ہے، کہیں مختصر اور کہیں مفصلاً۔ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کے سینگ بھی کعبۃ اللہ میں تھے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی لمبا واقعہ ثابت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے سر پر ایک بادل سا ملاحظہ فرمایا، جس میں سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، جہاں جہاں تک اس بادل کا سایہ ہے وہاں تک کی زمین بیت اللہ میں لے لو، کمی زیادتی نہ ہو۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت اللہ بنا کر وہاں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، لیکن پہلی ہی روایت ٹھیک ہے اور اسی طرح تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ بنا پہلے رکھ دی تھی لیکن بنایا بعد میں، اور بنانے میں بیٹا اور باپ دونوں شامل تھے، جیسا کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ سے بنائے بیت اللہ کی ابتدائی کیفیت دریافت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے کہ مجھے کہاں بنانا چاہیے، کس طرح اور کتنا بڑا بنانا چاہیے وغیرہ۔ اس پر سکینہ نازل ہوا اور حکم ہوا کہ جہاں یہ ٹھہرے وہاں تم میرا گھر بناؤ۔ آپ نے بنانا شروع کیا۔ جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ لاؤ۔ آپ پتھر ڈھونڈ لائے تو دیکھا کہ ابا جان اور پتھر وہاں لگا چکے ہیں۔ پوچھا، یہ کون لایا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے حکم سے یہ پتھر جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے آئے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب جہاں بیت اللہ ہے وہاں زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر بلبلوں کے ساتھ جھاگ سی تھی، یہیں سے زمین پھیلائی گئی۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ بنانے کے لیے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام آرمینیہ سے تشریف لائے تھے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حجر اسود جبرائیل علیہ السلام ہند سے لائے تھے۔ اس وقت وہ سفید چمکدار یاقوت تھا جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ پورے لوگوں کے خطاکار ہاتھوں سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، انہی پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی۔ عبد الرزاق میں ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اترے تھے، اس وقت ان کا قد لمبا تھا۔ زمین پر آنے کے بعد فرشتوں کی تسبیح، نماز و دعا وغیرہ سنتے تھے۔ جب قد گھٹ گیا اور وہ پیاری آوازیں آنی بند ہو گئیں تو گھبرانے لگے۔ حکم ہوا کہ مکے کی طرف جاؤ۔ آدم علیہ السلام چلے، جہاں جہاں آدم علیہ السلام کا قدم پڑا وہاں آبادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک یاقوت اتارا اور بیت اللہ کی جگہ رکھا اور اسے اپنا گھر قرار دیا۔ آدم علیہ السلام یہاں طواف کرنے لگے اور مانوس ہوئے، گھبراہٹ جاتی رہی۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں یہ پھر اڑ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنوایا۔ آدم علیہ السلام نے یہ گھر حرا، طور، زیتا، طور سینا اور جودی ان 5 پہاڑوں سے بنایا تھا، لیکن ان تمام روایات میں تضاد ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ۔ واللہ اعلم۔
بعض روایات میں ہے کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت اللہ بنایا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے نشان بنانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام چلے تھے، تو اس وقت یہاں جنگلی درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ دور عمالق کی آبادی تھی، یہاں آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو ایک چھپر تلے بٹھا گئے۔ ایک اور روایت میں ہے بیت اللہ کے 4 ارکان ہیں اور 7ویں زمین تک وہ نیچے ہوتے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ ذوالقرنین جب یہاں پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بناتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنا رہے ہیں۔ پوچھا کیا دلیل؟ کہا یہ بھیڑیے گواہی دیں گے۔ 5 بھیڑیوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کے مأمور ہیں۔ ذوالقرنین خوش ہو گئے اور کہنے لگے میں نے مان لیا۔ ازرقی کی تاریخ میں ہے کہ ذوالقرنین نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، واللہ اعلم۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قواعد بنیان اور اساس کو کہتے ہیں، یہ قاعدہ کی جمع ہے، قرآن میں اور جگہ ہے والقواعد من النساء، اس کا مفرد بھی قاعد ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتی کہ تمہاری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تو قواعد ابراہیم علیہ السلام سے گھٹا دیا؟ میں نے کہا آپ اسے بڑھا کر اصلی بنا پر کر دیں۔ فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا اسلام تازہ اور ان کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جب یہ حدیث پہنچی تو فرمانے لگے شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس کے ستونوں کو چھوتے نہ تھے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اے عائشہ اگر تمہاری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نیا نہ ہوتا تو میں کعبے کے خزانے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر ڈالتا اور دروازے کو زمین دوز کر دیتا اور حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کا دوسرا دروازہ بھی بنا دیتا، ایک آنے کے لیے اور دوسرا جانے کے لیے۔ چنانچہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے زمانے خلافت میں ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ اسے میں دوبارہ بنائے ابراہیمی پر بناتا، اور روایت میں ہے کہ ایک دروازہ مشرق رخ کرتا اور دوسرا مغرب رخ، اور 6 ہاتھ حتیم کو اس میں داخل کر لیتا جسے قریش نے باہر کر دیا ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ قریش مکہ اور بیت اللہ کی تعمیر میں کمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے قریش نے نئے سرے سے کعبہ بنایا تھا، اس کا مفصل ذکر ملاحظہ ہو۔ اس بنا میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ 35 سال آپ کی عمر تھی اور پتھر آپ بھی اٹھاتے تھے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی اس وقت قریش نے کعبے کو نئے سرے سے بنانے کا ارادہ کیا۔ ایک تو اس لیے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں، چھت نہ تھی، دوسرے اس لیے بھی کہ بیت اللہ کا خزانہ چوری ہو گیا تھا جو بیت اللہ کے درمیان میں ایک گہرے گڑھے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ مال دویک نامی آدمی سے برآمد ہوا تھا جو خزاعہ کے قبیلے بنی ملیح ابن عمر کا مولا تھا۔ ممکن ہے چوروں نے یہاں لا کر رکھا ہو، لیکن اس کے ہاتھ اس چوری کی وجہ سے کاٹے گئے۔ ایک اور قدرتی سہولت بھی ان کے لیے ہو گئی تھی کہ روم کے تاجروں کی ایک کشتی جس میں بہت اعلیٰ درجے کی لکڑیاں تھیں وہ طوفان کی وجہ سے جدہ کے کنارے آ لگی تھی۔ یہ لکڑیاں چھت میں کام آ سکتی تھیں، اس لیے قریشیوں نے انہیں خرید لیا اور مکے کے ایک بڑھئی کو جو قبطی قبیلے میں سے تھا چھت کا کام سونپا۔ یہ سب تیاریاں تو ہو رہی تھیں لیکن بیت اللہ کو گرانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اس کی قدرتی اسباب بھی مہیا ہو گئے۔ بیت اللہ کے خزانے میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا، جب کبھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ منہ پھاڑ کر ان کی طرف لپکتا تھا۔ یہ سانپ ہر روز اس کنویں سے نکل کر بیت اللہ کی دیواروں پر آ بیٹھتا تھا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا، وہ اسے پکڑ کر لے اڑا۔ قریشیوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا ارادہ مرضی مولا کے مطابق ہے، لکڑیاں بھی ہمیں مل گئیں، بڑئی ہمارے پاس موجود ہے، سانپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دفع کیا۔ اب انہوں نے مستقل ارادہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو گرا کر نئے سرے سے بنائیں۔ سب سے پہلے ابن وہب کھڑا ہوا
اور ایک پتھر کعبۃ اللہ کا اتارا جو اس کے ہاتھ سے اڑ کر پھر وہیں جا کر نصب ہو گیا۔ اس نے تمام قریش کو خطاب کر کے کہا، سنو، بیت اللہ کے بنانے میں ہر شخص اپنا طیب اور پاک مال ہی خرچ کرے، اس میں زنا کاری کا روپیہ، سودی بیوپار کا روپیہ، ظلم سے حاصل کیا ہوا مال نہ لگانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مشورہ ولید ابن مغیرہ نے دیا تھا۔ اب بیت اللہ کے حصے بانٹ لیے گئے۔ دروازے کا حصہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ بنائیں، حجر اسود اور رکن یمانی کا حصہ بنو مخزوم بنائے، قریش کے اور قبائل بھی ان کا ساتھ دیں۔ کعبہ کا پچھلا حصہ بنو جمح اور بنو سہم بنائیں، حتیم کے پاس کا حصہ بنو عبد الدار ابن قصی اور بنو اسد ابن عبد العزیٰ اور بنو عدی ابن کعب بنائیں۔ یہ معاملہ طے پا جانے کے بعد بیت اللہ کی پہلی عمارت گرانے کا مسئلہ پیش آیا، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ اسے گرانا شروع کرے۔ آخر ولید ابن مغیرہ نے کہا، لو میں شروع کرتا ہوں۔ کدال لے کر اوپر چڑھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کو خوب علم ہے کہ ہمارا ارادہ برا نہیں، ہم آپ کے گھر کو اجاڑنا نہیں چاہتے بلکہ اس کے آباد کرنے کی فکر میں ہیں۔ یہ کہہ کر کچھ حصہ دونوں رکن کے کناروں کا گرایا۔ قریشیوں نے کہا، بس اب چھوڑ دو اور رات بھر انتظار کرو، اگر اس شخص پر کوئی وبال آ جائے تو یہ پتھر اسی جگہ پر لگا دینا اور خاموش ہو جانا، اور اگر کوئی عذاب نہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس کا گرانا رب کو ناپسند نہیں۔ پھر کل سب مل کر اپنے اپنے کام میں شروع ہو جانا۔ چنانچہ صبح ہوئی اور ہر طرح خیریت رہی۔ اب سارے آ گئے اور بیت اللہ کی اگلی عمارت کو گرا دیا، یہاں تک کہ اصلی نیو یعنی بنائے ابراہیمی تک پہنچ گئے۔ یہاں سبز رنگ کے پتھر تھے اور ایک دوسرے میں گویا پیوست تھے۔ ایک شخص نے دو پتھروں کو الگ کرنا چاہا، اس میں کدال ڈال کر زور لگایا تو پتھر کے ہلنے کے ساتھ ہی تمام زمین ہلنے لگی، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ انہیں جدا کر کے اور پتھر ان کی جگہ لگانا اللہ کو منظور نہیں، اس لیے ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس ارادے سے باز رہے اور ان پتھروں کو اسی طرح رہنے دیا۔ حجر اسود نصب کرنے کا قصہ۔ پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کے مطابق علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کیے اور عمارت بننی شروع ہوئی، یہاں تک کہ حجر اسود رکھنے کی جگہ تک پہنچے۔ اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے ملے، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ باقاعدہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ قبیلے آپس میں کھنچ گئے اور لڑائی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی نے ایک برتن میں خون بھر کر اس میں ہاتھ ڈبو کر حلف اٹھایا کہ سب کٹ مریں گے، لیکن حجر اسود کسی کو نہیں رکھنے دیں گے۔ اسی طرح 4-5 دن گزر گئے۔ پھر قریش مسجد میں جمع ہوئے کہ آپس میں مشورہ اور انصاف کریں، تو بنو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ عمر اور عقلمند تھے، کہا، سنو لوگو، تم اپنا منصف کسی کو بنا لو، وہ جو فیصلہ کرے سب منظور کر لو، لیکن پھر منصف بنانے میں اختلاف ہوگا، اس لیے ایسا کرو کہ اب جو سب سے پہلے یہاں مسجد میں آئے وہی ہمارا منصف۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اب منتظر ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے۔ بس سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی یہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، ہم آپ کے حکم پر رضامند ہیں، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں۔ پھر سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ آپ کو کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ کوئی موٹی اور بڑی سی چادر لاؤ۔ وہ لے آئے۔ آپ نے حجر اسود اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس میں رکھا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار آئے اور اس کپڑے کا کونا پکڑ لے اور اس طرح ہر ایک حجر اسود کے اٹھانے کا حصے دار بنے۔ اس پر سب لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور تمام سرداروں نے اسے تھام کر اونچا کیا۔ جب اس کے رکھنے کی جگہ تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر اپنے ہاتھ سے اس کی جگہ رکھ دیا، اور وہ نزاع، اختلاف بلکہ جدال و قتال رفع ہو گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنے گھر میں اس مبارک پتھر کو نصب کرایا۔ رسول اللہ پر وحی نازل ہونے سے پہلے قریش رسول اللہ کو امین کہا کرتے تھے۔ اب پھر اوپر کا حصہ بنا اور کعبۃ اللہ کی عمارت تمام ہوئی۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں کعبہ 18 ہاتھ کا تھا، قباطی کا پردہ چڑھایا جاتا تھا، پھر چادر کا پردہ چڑھنے لگا،
ریشمی پردہ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے چڑھایا۔ کعبے کی یہی عمارت رہی یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں 60 سال کے بعد یہاں آگ لگی اور کعبہ جل گیا۔ یہ یزید ابن معاویہ کی ولایت کا آخری زمانہ تھا اور اس نے ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا مکے میں محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان دنوں میں خلیفہ مکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث سنی تھی اسی کے مطابق رسول اللہ کی تمنا پر بیت اللہ کو گرا کر ابراہیمی قواعد پر بنایا، حطیم اندر شامل کر دیا، مشرق مغرب 2 دروازے رکھے، ایک اندر آنے کا دوسرا باہر جانے کا، اور دروازوں کو زمین کے برابر رکھا۔ آپ کی امارت کے زمانے تک کعبۃ اللہ یوں ہی رہا، یہاں تک کہ ظالم حجاج کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ اب حجاج نے عبد الملک ابن مروان کے حکم سے کعبے کو پھر توڑ کر پہلے کی طرح بنا لیا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، یزید ابن معاویہ کے زمانے میں جب کہ شامیوں نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور جو ہونا تھا وہ ہوا، اس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیت اللہ کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ موسم حج کے موقع پر لوگ جمع ہوئے، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، کیا سارا کعبہ ہی گرا کر نئے سرے سے بناؤں یا جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی اصلاح کر لوں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میری رائے ہے کہ آپ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی مرمت کر دیں، باقی سب پرانا ہی رہنے دیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو کیا وہ خوش نہ ہوگا کہ اسے نئے سرے سے بنائے؟ پھر تم اپنے رب عز و جل کے گھر کی نسبت اتنی کمزور رائے کیوں رکھتے ہو؟ اچھا، میں 3 دن تک اپنے رب سے استخارہ کروں گا، پھر جو سمجھ میں آئے گا وہ کروں گا۔ 3 دن کے بعد آپ کی رائے یہی ہوئی کہ باقی ماندہ دیواریں بھی توڑ دی جائیں اور از سر نو کعبے کی تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ یہ حکم دے دیا، لیکن کعبے کو توڑنے کی کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ڈر تھا کہ جو پہلے توڑنے کے لیے چڑھے گا اس پر عذاب نازل ہوگا۔ لیکن ایک باہمت شخص چڑھ گیا اور اس نے ایک پتھر توڑا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ ایذا نہیں پہنچی تو پھر سب نے گرانا شروع کیا اور زمین تک برابر یکساں صاف کر دیا۔ اس وقت چاروں طرف ستون کھڑے کر دیے تھے اور ایک کپڑا تان دیا تھا۔ اب بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی خالہ سے سنا، وہ کہتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر لوگوں کا کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس خرچ بھی ہوتا جس سے میں بنا سکوں تو حطیم میں سے 5 ہاتھ بیت اللہ میں لے لیتا اور کعبے کے 2 دروازے بناتا، ایک آنے کا اور ایک جانے کا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کر کے فرمایا، اب لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب کا نہیں رہا، ان سے خوف جاتا رہا اور خزانہ بھی معمور ہے، میرے پاس کافی روپیہ ہے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ میں رسول اللہ کی تمنا پوری نہ کروں۔ چنانچہ 5 ہاتھ حطیم میں سے اندر لے لیا اور اب جو کھدائی کی ابراہیمی بنیاد نظر آنے لگی، جو لوگوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لی اور اسی پر دیوار کھڑی کی۔ بیت اللہ کا طول 18 ہاتھ کا تھا، اب اس میں 5 ہاتھ اور بڑھ گیا تو طول چھوٹا ہو گیا، اس لیے طول میں 10 ہاتھ اور بڑھایا گیا اور 2 دروازے بنائے گئے، ایک اندر آنے کا دوسرا باہر جانے کا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد حجاج نے عبد الملک کو لکھا اور ان سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ بھی لکھ بھیجا کہ مکہ مکرمہ کے عادلوں نے دیکھا ہے ٹھیک ابراہیم علیہ السلام کی نیو پر کعبہ تیار ہوا ہے، لیکن عبد الملک نے جواب دیا کہ طول کو تو باقی رہنے دو، حطیم کو باہر کر دو اور دوسرا دروازہ بند کر دو۔ حجاج نے اس حکم کے مطابق کعبے کو گرا کر پھر عبد الملک کے کہنے کے مطابق بنا دیا، لیکن سنت طریقہ یہی تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی بنا کو باقی رکھا جاتا، اس لیے کہ رسول اللہ کی چاہت یہی تھی، لیکن اس وقت رسول اللہ کو یہ خوف تھا کہ لوگ بدگمانی نہ کریں، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل جو ہوئے تھے۔ لیکن یہ حدیث عبد الملک ابن مروان کو نہیں پہنچی تھی، اس لیے اس نے اسے توڑوا دیا۔ جب اسے حدیث پہنچی تو رنج کرتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ ہم اسے یوں ہی رہنے دیتے اور نہ توڑواتے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حارث ابن عبداللہ جب ایک وفد میں عبد الملک ابن مروان امیر المؤمنین کے پاس پہنچے
تو عبد الملک نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو خبیب یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث نہ سنی ہوگی۔ حارث نے کہا ضرور سنی تھی، خود میں نے بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے۔ پوچھا تم نے کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے آپ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تمہاری قوم نے بیت اللہ کو تنگ کر دیا، اگر تمہاری قوم کا زمانہ شرک قریب نہ ہوتا تو میں نئے سرے سے ان کی کمی کو پورا کر دیتا، لیکن آؤ میں تمہیں اصلی نیو بتا دوں، شاید کسی وقت تمہاری قوم پھر اسے اس کی اصلیت پر بنانا چاہے۔ تو رسول اللہ نے صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حطیم میں قریباً 7 ہاتھ اندر داخل کرنے کو فرمایا اور فرمایا میں اس کے 2 دروازے کر دیتا، ایک اندر آنے کا اور ایک جانے کا، اور دونوں دروازے زمین کے برابر رکھتا، ایک مشرقی رخ رکھتا اور دوسرا مغرب رخ۔ جانتی بھی ہو کہ تمہاری قوم نے دروازے کو اتنا اونچا کیوں رکھا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے خبر نہیں۔ فرمایا محض اپنی اونچائی اور بڑائی کے لیے کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں۔ جب کوئی شخص اندر جانا چاہتا تو اسے اوپر سے دھکا دے دیتے تھے، وہ گر پڑتا اور جسے داخل کرنا چاہتے اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے لیتے۔ عبد الملک نے کہا اے حارث تم نے خود اس حدیث کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ تو تھوڑی دیر تک تو عبد الملک اپنی لکڑی ٹکائے سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کاش کہ میں اسے یوں ہی چھوڑ دیتا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ عبد الملک ابن مروان نے ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو کوس کر کہا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس حدیث کا بہتان باندھتے تھے، تو حارث رضی اللہ عنہ نے روکا اور شہادت دی کہ وہ سچے تھے، میں نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ سنا ہے۔ اب عبد الملک افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں ہرگز اسے نہ توڑتا۔ قاضی عیاض اور امام نووی رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر کعبۃ اللہ کو ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے بنائے ہوئے کے مطابق بنا دوں۔ امام مالک نے فرمایا آپ ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ کعبہ بھی بادشاہوں کا ایک کھلونا بن جائے، جو آئے اپنی طبیعت کے مطابق توڑ پھوڑ کرتا رہے۔ چنانچہ خلیفہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ یہی بات ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے کہ کعبہ کو بار بار چھیڑنا ٹھیک نہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کو تو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی پھر خراب کرے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ سیاہ فام ایک ایک پتھر الگ الگ کر دے گا۔ غالباً یہ ناشدنی واقعہ جس کے دیکھنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے یاجوج ماجوج کے نکل چکنے کے بعد ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج و عمرہ کرو گے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا لیجئے، یعنی مخلص بنا لیجئے، مطیع بنا لیجئے، موحد بنائیے، شرک سے بچائیے، ریاکاری سے محفوظ رکھیے، خشوع و خضوع عطا فرمائیں۔ سلام ابن ابی مطیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان تو تھے ہی لیکن اسلام کی ثابت قدمی طلب کرتے ہیں، جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا قد فعلتو، میں نے تمہاری یہ دعا قبول فرمائی۔ پھر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں جو قبول ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل بھی آپ کی اولاد میں ہیں اور عرب بھی۔ قرآن میں ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت حق و عدل پر تھی، لیکن روانی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لیے یہ دعا ہے، گو عام طور پر دوسروں کو بھی شامل ہو، اس لیے کہ اس کے بعد دوسری دعا میں ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجیے، اور اس رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ یہ دعا بھی پوری ہوئی، جیسے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، لیکن اس سے آپ کی رسالت خاص نہیں ہوئی بلکہ آپ کی رسالت عام ہے، عرب عجم سب کے لیے، جیسے فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے
کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ان دونوں نبیوں کی یہ دعا جیسی ہے ایسی ہی ہر متقی کی دعا ہونی چاہیے۔ جیسے قرآنی تعلیم ہے کہ مسلمان یہ دعا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، یعنی اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اولادوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ انسان یہ چاہے کہ میری اولاد میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی عابد یعنی عبادت گزار رہے۔ اور جگہ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر تین کام، جاری صدقہ، عالم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نیک اولاد جو دعا کرتی رہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مناسک دکھائیے، یعنی احکام حج و ذبح وغیرہ سکھائیے۔ کعبے کی عمارت پوری ہو جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر صفا پر آتے ہیں اور پھر مروہ پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ شعائر اللہ ہے، پھر بنا کی طرف لے کر چلے۔ عقبہ پر شیطان درخت کے پاس کھڑا ہوا، ملا تو فرمایا تکبیر کہہ کر اسے کنکریاں ماریے۔ ابلیس یہاں سے بھاگ کر جمرہ وسطیٰ کے پاس جا کھڑا ہوا، یہاں بھی اسے کنکریاں ماری تو یہ خبیث نا امید ہو کر چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ حج کے احکام میں کچھ دخل دے، لیکن موقع نہ ملا اور مایوس ہو گیا۔ یہاں سے آپ کو مشعر الحرام میں لائے، پھر عرفات میں پہنچایا، پھر 3 مرتبہ پوچھا کہو سمجھ لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ دوسری روایت میں 3 جگہ شیطان کو کنکریاں مارنی مروی ہیں اور ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری ہیں۔